سورۃ النور آیت نمبر 1 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کا تذکرہ ہے، اور یہ حد ان لوگوں پر نافذ ہوگی، ان پر جاری کی جائے گی جو بدکاری کا ارتکاب کریں گے، بے شک وہ بدکاری کرنے والا مرد ہو یا بدکاری کرنے والی عورت ہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑا لگاؤ، اور کوڑے لگاتے وقت یہ خیال ہرگز نہ کرو کہ یہ میرے فلاں لگتے ہیں، یہ خیال نہ کرو کہ انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے مقدم میرا حکم ہے، اور جو اللہ نے تمہیں دین عطا فرمایا وہ سب سے اہم ہے، اس کو سامنے رکھو، یہ دیکھو کہ اللہ کا امر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب ان کو سزا دینے کا وقت ہو تو ایک گروہ، ایک جماعت وہاں پر اکٹھی ہو یہ منظر دیکھنے کے لیے، اور مقصد تماشا بنانا نہیں، مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ایک تو ان کو شرمندگی ہو جنہوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا، دوسرا یہ کہ جو گروہ وہاں پر جمع ہوگا اسے عبرت حاصل ہوگی کہ خدا نخواستہ اگر ہم سے بھی ایسی غلطی ہو گئی تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ گناہ اور گناہ پر جو اللہ کی طرف سے حد ہے اس کا تذکرہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے لوگوں کے لیے سزا یہ ہے کہ جو بدکار ہے وہ بدکارہ کے ساتھ ہی نکاح کرے گا یا مشرکہ کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اسی طریقے سے جو بدکار عورت ہے اس کے ساتھ جو نکاح کرنے والا ہوگا وہ بدکار ہوگا یا شرک کرنے والا ہوگا۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کے اندر سزا ہے، اور جس پر حد جاری ہو جائے گی تو وہ پاک صاف ہو جائے گا اللہ کے ہاں قیامت کے دن۔ نہ اس کو یہ گناہ یاد دلایا جائے گا، نہ اس کو شرمندہ کیا جائے گا، نہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب مسلط فرمائے گا، نہ اس کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ جب اس نے اللہ کا حکم مان لیا، اللہ کے سامنے وہ جھک گیا،
تو بس اب اس کو سزا دنیا کے اندر یہ مل گئی اور آخرت کے اندر وہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، کوڑے مارو ان میں سے ہر ایک کو، 100 جلدہ، 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ، اور ان دونوں کے ساتھ تمہیں ان دونوں کے معاملے میں نہ پکڑے رأفۃ، کوئی نرمی، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما، اور ان دونوں کے عذاب کے وقت حاضر ہو، طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں میں سے ایک طائفہ، ایک جماعت، ایک گروہ وہاں پر موجود ہو۔ الزانی، بدکاری کرنے والا مرد، لا ینکح، نہیں نکاح کرے گا، الا زانیۃ، مگر بدکاری کرنے والی عورت، او مشرکہ، یا شرک کرنے والی عورت سے، والزانیۃ، اور بدکار عورت، لا ینکحھا، اس سے نکاح نہیں کرے گا، الا زان، مگر وہ جو بدکار ہے، او مشرک، یا وہ جو مشرک ہے، وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کر دیا گیا اس کو، یعنی کہ زنا کو، بدکاری کو، اس گناہ کو حرام کر دیا گیا، علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ قرآن مقدس میں اس گناہ کی، اس بدکاری کی جو سزا ہے وہ ہے 100 کوڑے۔ اس کے بارے میں جو مزید اس کی تشریح ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی تفصیل ہے، وہ احادیث کے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سزا ہے، یہ جو حد ہے، یہ اللہ کی طرف سے وہ حق ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں، کنوارے ہوں، بے شک وہ مرد ہو یا عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ سزا ان کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شادی شدہ مرد یا عورت اس گناہ کا ارتکاب کریں، ان کے لیے سزا یہ نہیں ہے، ان کی سزا رجم ہے، سنگسار کرنا ہے۔ تو جو سزا ان آیات کریمہ کے اندر موجود ہے، گناہ ایک ہی ہے، گناہ ایک ہے، لیکن نوعیت مختلف ہے، کہ ایک بندہ ایسا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے، اس سے اگر گناہ ہو جاتے تو اس کی سزا کم ہے، لیکن ایک بندے کے پاس یہ سہولت موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے، وہ شادی شدہ ہے، اور پھر بھی وہ یہ گناہ کرتا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، تو اس کی سزا زیادہ ہے، کیونکہ انہیں یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ انہوں نے ایک گناہ کا کام کیوں کیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جو آیت رجم ہے، یعنی کہ جیسے 100 کوڑوں کی سزا ہے ان آیت کریمہ کے اندر، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات بھی اتری تھی جن کے اندر یہ حکم تھا کہ جو شادی شدہ مرد و عورت یہ گناہ کر بیٹھیں تو ان کی سزا یہ کہ ان کو رجم کرو، سنگسار کرو۔ وہ آیات جو اتری تھی وہ منسوخ ہو گئی، یعنی کہ ان کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن جو حکم ہے وہ موجود ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر یہ حد اللہ کے نبی نے جاری فرمائی ہے، جو شادی شدہ نہیں تھا اس کو یہ سزا ملی ہے، جو شادی شدہ تھا اس کو سنگسار، رجم کی سزا ملی ہے۔ تو اللہ کے نبی اپنی مرضی کے ساتھ تو کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اس لیے یہ دونوں سزائیں یہ اللہ کا حکم ہے، اور دونوں اللہ کی طرف سے اتری تھی، وہ بھی قرآن تھا، جیسے اور بھی کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو منسوخ ہو گئی، اتری تھی پھر منسوخ ہو گئی، اسی طریقے سے یہ آیات جو آیت رجم کہلاتی ہیں، اتری تھی لیکن منسوخ ہو گئی، حکم منسوخ نہیں ہوا، حکم ایسا ہی رہے گا قیامت تک۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ اب اس کے لیے جو یہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے
اس پر حد نافذ ہوگی، شرط یہ کہ وہ مسلمان بھی ہو اور عاقل بھی ہو اور بالغ بھی ہو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، تو وہ چونکہ غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا وہ مکلف اور پابند ہی نہیں ہے، اس نے جہنم میں جانا ہے، اس کو یہاں پاک کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کے زمانہ کے اندر ایک یہودی مرد اور یہودی عورت آئے اور ان لوگوں نے اس گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور اقرار بھی کیا۔ حضور علیہ السلام نے ان پر حد جاری فرما دی۔ تو اس پر فقہاء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ ان پر حد جاری کیوں ہوئی تھی؟ قرآن کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ جب وہ یہودی آئے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی تورات لے کر آؤ۔ تورات آ گئی، آپ نے فرمایا کہ تورات کا جو فلاں باب ہے وہ پڑھو جس کے اندر اس گناہ کی یہ سزا تھی۔ اب ان لوگوں نے اس کو چھپانے کی کوشش کی، اور یہودیوں کا طرز عمل یہی رہا ہے کہ ہمیشہ جو حق بات کو وہ چھپاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے سے اس کو ظاہر فرما دیا۔ اللہ کے نبی جانتے تھے نا کہ جو تعلیمات ہیں، اس گناہ کی جو سزا ہے وہ جیسے قرآن میں ایسے ہی تورات میں ہے، ایسے ہی انجیل میں ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے نا، تو اس کے اندر بھی سزا چاہیے۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، اس لیے فرمایا کہ تم اس کو چھپاؤ مت، یہ نکالو، یہ پڑھو۔ اب وہ پابند ہو گیا کہ واقعی تورات میں تو یہی سزا ہے، تو آقا علیہ السلام نے ان کو سزا دی، حد جاری فرمائی، لیکن قرآن کی روح سے نہیں، ان کی اپنی کتاب تورات کی روح سے دی ہے۔ تو اس لیے جو غیر مسلم ہیں وہ اس کے مکلف نہیں ہیں۔ جو مسلمان ہوگا پھر عاقل ہو، اس کے بعد بالغ ہو، پھر آزاد ہو، یعنی کہ جو غلام ہوتے تھے یا جو لونڈیاں ہوتی تھی، اگر ان سے یہ گناہ ہو جاتا تھا تو ان کو سزا آدھی ملتی تھی، کیونکہ باقی حقوق بھی ان کے آدھے ہیں۔ جب ان کے حقوق آدھے ہیں تو ان کی جو حد ہے، ان کی جو سزا ہے، وہ بھی ان کو آدھی ملتی تھی۔ جہاں پر 100 کوڑے لگتے تھے، غلام اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کو 50 لگتے تھے، اگر لونڈی کرے گی تو اس کو 50 لگیں گے، اس کو 100 نہیں لگتے۔ اس کے علاوہ یہ جو کوڑے کی بات ہے، ایک کوڑا ہے اسلامی، کون سا کوڑا ہے؟ ایک کوڑا ہے انگریزی۔ آج کل جو کوڑے کا تصور ہے اور جو حقیقت ہے، جو آج کل رائج ہے، جو تھانوں کے اندر کہتے ہیں اس کو لتر مارو، اس کو کوڑے مارو، یہ کوڑا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کچھ لگایا جاتا ہے، یعنی کہ چمڑا ہے اس کے اوپر کیل لگا دیتے ہیں، یا اس کے اوپر کچھ اور اس چھوٹی چھوٹی چیزیں لگا دیتے ہیں کہ صحیح کر کے لگے۔ پھر جو مارنے والا آتا ہے تو وہ دور سے آتا ہے، بھاگتا ہوا آ کے زور سے مارتا ہے تاکہ اس کو اور زیادہ لگے۔ اور اس کے بعد پھر انگریزی کوڑا جس کو لگ رہا ہے، انگریزی قانون کے تحت اس کے کپڑے اتار دو، اس کو ننگا کر دو، یہ انگریزی کوڑا ہے۔ جو اسلامی کوڑا ہے اس میں باقاعدہ طور پر حکم ہے کہ وہ چمڑے کا ہو، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی بل بھی نہ ہو، کوئی کیل کانٹا نہ ہو، بالکل سادہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے نہ مارو کہ تمہاری اس کے ساتھ دشمنی ہے۔ ایک عبرت حاصل کریں لوگ بطور سزا کہ اس کو تکلیف بھی ہو، لیکن اتنی نہ ہو کہ اس کی ہڈیاں توڑ دو۔ یہ جو انگریزی کوڑا لگتا ہے، تو جب جہاں پر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے اس سے، تو یہ جس کو لگتا ہے تو یہ اندر گوشت کے اندر سے جو ہے نا، اس کا گوشت سارا اندر سے قیمہ بن جاتا ہے۔ اور جس کو 50 کوڑے لگ جائیں، 100 تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی حد جو اوریجنل 100 کوڑے ہیں، اگر 100 لگ جائیں تو بندے نے بچنے کوئی نہیں ہے۔ اور پھر ایک انسان کو ننگا کر کے مارنا، اس کی تذلیل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تذلیل کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ انگریزی کوڑا جو ہے، جو غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے، اس کے ہاں اب لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی کوڑا ہے، اور پھر اس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں جی بس اللہ معاف کرے جی، اگر اسلامی حکومت آ گئی تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیے، آقا علیہ السلام کی رحمت پہ صدقے جائیے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو اتنا ہلکا بھی نہ مارو کہ وہ ہنس رہا ہو، ایسا نہ مارو کہ اس کو ڈیمیج کر دو۔
کہ وہ جب 100 کوڑے لگ جائیں تو پوری زندگی وہ زندہ بھی رہے، نہ زندوں میں ہو نہ مردوں میں ہو. ایسا نہ مارو، یعنی کہ ایک نارمل مارو. تو اللہ کے نبی کی جو تعلیمات ہیں اس حساب سے ایک حد بھی جاری ہو جائے گی، دنیا کے اندر بندہ پاک بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی بھی ہو جائے گا، اور بندہ ایک معاشرے کے اندر پھر دوبارہ زندگی بھی بسر کر سکے گا اور ایک کارآمد انسان ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ معذور ہو گیا، اس کو حد جاری ہوئی تھی، یہ فارغ ہو گیا. لیکن اسلامی کوڑے کو بدنام کیا گیا، جو غیر اسلامی کوڑا تھا اس کو سامنے رکھ کے. جو غیر اسلامی کوڑا ہے وہ ہر جگہ ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے، دنیا کے ہر کونے کے اندر جہاں پر بھی انگریزوں کی حکومت ہے تو انگریزوں کا کوڑا وہی ہے، غیر اسلامی کوڑا وہی ہے. لیکن اس کو کوئی برا نہیں کہتا. جہاں پر اسلامی حکومت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود نافذ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہاں پر کہتے ہیں جی دیکھو جی اگر یہ ہاتھ کاٹنا شروع کر دیا چوروں پر تو بس پھر معاشرے کے اندر سارے معذور ہو جائیں گے. اگر قصاصاً بندوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تو زندہ کون رہے گا؟ اگر کوڑے مارنا شروع کر دیا تو کون بندہ پھر زندہ رہے گا؟ یعنی جو اسلامی سزائیں ہیں یا تعزیرات ہیں، اللہ کی حدود ہیں، ان کا مقصد انسانیت کی تذلیل نہیں ہے، بلکہ بے حیائی کا سد باب ہے کہ بے حیائی کا دروازہ رک جائے. اب جو انگریزی کوڑے والے ہیں ان کے ہاں پتہ نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہوا تو کس کا ہے. کتنے بچے وہاں پر ایسے ہیں یورپ کے اندر جن کا یہ نہیں معلوم کہ باپ کون ہے، اور شادی سے پہلے وہ بچہ پیدا کر دیتی ہیں اور بچہ وہ پلتا رہتا ہے، بس اس کا نسب نامہ ماں کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ یہ فلانی کا ہے، باپ کا پتہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حدود نافذ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، مقصد اس کا صرف اور صرف یہی ہے کہ بے حیائی کا، برائی کا، بدکاری کا دروازہ بند ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ یہ گناہ کرنا بھی نہیں ہے، ولا تقربوا الزنا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، یعنی کرنا بھی نہیں ہے اور قریب بھی نہیں جانا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات جو دیے ہیں اس کے اندر ہمارے لیے خیر چھپی ہوئی ہے، اور اگر یہ حدود نافذ ہو جائیں تو ایک مثالی معاشرہ بن جائے اور ہر طرف امن ہی امن ہو، اور کہیں پر عورت جا رہی ہو تو اس کو کوئی غلط آنکھ سے دیکھے گا بھی نہیں. ایسی بات یہ نہیں ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی بھی 100% اسلامی حکومت نہیں ہے. اب ہمارے زمانے قریب کے اندر، اب ہمارے قریب یہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آئی ہے، تو وہاں پر جو یہ حدود نافذ ہو رہی ہیں، لیکن اسلامی حکومت تو قائم ہو گئی، اور کافر تو اس کو کیا تسلیم کریں گے؟ امریکہ کیوں تسلیم کرے گا جب اسلامی ممالک اس کو ابھی تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارا ملک پاکستان ابھی تک اس نے تسلیم نہیں کیا، سعودیہ نے ابھی تک تسلیم نہیں کیا. یعنی جو اسلامی ممالک ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے. جہاں پر 100% اسلام نافذ ہو جائے تو اپنی اسلامی حکومتیں کہتی ہیں بھئی ہماری جان چھوڑو، ہماری تمہاری راہیں جدا جدا ہیں. اب اگر وہ وہاں پر کوئی حد جاری کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس کو پھر بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، جی یہ تو وحشی ہیں، یہ تو درندے ہیں، یہ تو بھیڑیے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تم نے کوڑے بھی لگانے ہیں، وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے اندر ان کے ساتھ کوئی نرمی والا کام بھی نہیں کرنا. اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتے ہو، اور اللہ کا حکم یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت، ایک گروہ وہاں پر موجود ہو جب تم سزا دینے لگو. اب کہتے ہیں جی دیکھو سارے اکٹھے ہو گئے طالبان، تماشا بنا لیا. اب اللہ کا حکم ہے، قرآن تو پڑھو، اللہ کا حکم پڑھو اور سمجھو کہ یہ اپنی مرضی کے ساتھ نہیں کر رہے، اللہ کا حکم ایسا ہی ہے. اور حضور علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن جس پر حد جاری ہو جاتی تھی، اس کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ جو ایک جماعت وہاں پر موجود ہے، ایک تو اس لیے کہ وہ عبرت حاصل کرے، دوسرا یہ کہ یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے کہ یا اللہ ان سے یہ غلطی ہو گئی تو ان کی مغفرت فرما دے. انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا. حد کیسے جاری ہوگی؟ اس کے بارے میں دو ہی راستے ہیں، تیسرا کوئی نہیں ہے. ایک یہ ہے کہ 4 گواہ
یہ کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یوں یوں دیکھا، 100% کھلی آنکھوں سے دیکھا، کوئی شک والی بات نہیں، اگر ایک کہتے دیکھا اور دو کہتے کہ نہیں، تین کہتے دیکھا، ایک کہتے میں نے یوں نہیں دیکھا، شریعت کہتی ہے کہ حد جاری نہیں کرنی۔ 4 گواہ پکے ٹھکے وہ یہ کہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی گواہوں کے متعلق۔ تو بس آج اتنا ہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ 4 گواہ یا تو ہوں، یا یہ ہے کہ جن سے یہ غلطی ہوئی ہے وہ خود آ کر اقرار کر لیں۔ اور حضور علیہ السلام کے دور کے اندر جن پر یہ حد جاری کی گئی، کہیں کوئی گواہی والی بات نہیں تھی، ان لوگوں نے اپنے آپ کو خود آ کر پیش کیا، اور جب اپنے آپ کو پیش کیا تو پھر حدیث پاک میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ آئے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، تو آقا علیہ السلام نے اپنا رخ مبارک دوسری جانب پھیر لیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اقرار کیا، پھر آپ نے اور طرف رخ پھیر لیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہو سکتا ہے کہ یہ خود اس بات کو یہیں پر بس بریک لگا دے اور میں اس پر حد نافذ نہ کروں، یعنی آپ بچانا چاہتے تھے۔ اور شریعت کا فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر تھوڑا سا شک بھی آ جائے تو حد جاری نہ کرو، چھوڑ دو، یعنی مقصد یہ نہیں ہے کہ زبردستی حد جاری کرو، مقصد یہ ہے کہ بچاؤ، لیکن جب کوئی راستہ باقی نہ رہے تو پھر اس کو پاک کرنے کے لیے حد جاری کی جائے گی۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سنگسار کیا جا رہا تھا، جب پتھر مارے جا رہے تھے، تو ایک شخص جیسے پتھر اٹھا کے مار رہے تھے تو ایک شخص نے ہڈی اٹھا لی، کو اس کے ہاتھ میں ہڈی آ گئی، اس نے ہڈی دے ماری، سر پر لگ گئی، تو جب لگی تو ان کی آہ نکلی، ان کو تکلیف ہوئی، تو اس نے کہا کہ کیوں اب آہ کرتے ہو، کیوں کیا تھا گناہ؟ تو آقا علیہ السلام موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ خبردار جو دوبارہ ایسی بات کسی نے بھی کی، فرمایا کہ اللہ کی قسم اس نے جو توبہ کی ہے اگر تمام مدینے والوں پر سب پر تقسیم کر لو تو سب کے لیے کافی ہے، میں نے تو اس کو نہیں کہا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، صرف اللہ کی محبت، اللہ کے خوف سے خود میرے پاس آیا، اللہ کے رسول آخرت کا معاملہ بہت سخت ہے، یہی مجھے مار دو، جان سے مار دو، سزا دے دو جو بنتی ہے، لیکن آخرت کے اندر میں پاک صاف ہوں، جہنم سے میں بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ کے غضب سے میں بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ فرمایا کہ اس جذبے کے ساتھ ماعز آئے ہیں اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ اور یاد رکھیے ایک اہم ترین بات جو میں اپنی طرف سے نہیں، آقا علیہ السلام کی بات آپ کو سنانے لگا ہوں، کہ کوئی بندہ اگر کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کام کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر پردہ ڈالیں، اس کے عیب کو کھولنا نہیں ہے، پردہ پوشی کرنی ہے۔ انسان سے تو خطائیں ہونی ہے نا، معصوم تو اللہ کے نبی ہیں، ہم فرشتے تو نہیں ہیں، انسانوں سے خطائیں ہونی ہیں۔ اللہ کا حکم کیا، اللہ کے نبی کا حکم کیا کہ پردہ ڈالو۔ فرمایا کہ جس انسان نے کسی کو کسی گناہ کا طعنہ دے دیا، اللہ کے محبوب فرما کے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو جس نے طعنہ دیا ہے جب تک وہی گناہ نہیں کرائے گا تب تک اس کو موت نہیں دے گا۔ لمحہ فکری ہے، یہ نہیں کہ آج ہم دھڑے سے کہتے ہیں کہ تو نے تو ایسا کام کیا، مجھے سارا پتہ ہے، کیوں کہا ایسا؟ پردہ پوشی کرو، جب کسی کے بارے میں پتہ چل بھی جائے، 100% پتہ چل جائے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے، تب بھی اس کو نہ کہو، وہ جانے اس کا رب جانے۔ جب میں نے طعنہ دے دیا تو بس اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جب تک اللہ اسی کے اندر مجھے مبتلا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی۔ میں آپ کے سامنے ایک 100% بے شمار ایسی باتیں ہیں لیکن 100% ایک حقیقت پر مبنی بات ہے، میرے بہت یعنی کہ جاننے والے ہیں، ہمارے اپنے ساتھی ہیں، ایک نے دوسرے کو طعنہ دیا، اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی کہ اس نے اپنی زمینداری کے چکر میں کوئی قسطوں پر بینک سے سودی کھاتے کے اندر ٹریکٹر نکلوا لیا۔ اب اس نے یہ کہا کہ جی یہ تو سود خور ہے، یہ تو سود خور ہے، اس نے تو یہ کام کیا ہے۔ یقین جانیے کہ میں ذمہ داری سے مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ کے سامنے میں قرآن سامنے ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جس بندے نے طعنہ دیا تھا
اس وقت تانا دینے والے کا جو بیٹا ہے وہ بینک کے اندر مستقل طور پر سود کھا رہا ہے، ملازم ہو گیا. اس نے زندگی میں ایک بار غلطی کی، ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، لیکن اس کے گھر حرام کی آمدن شروع ہو گئی ہے، اس کے بچے بھی حرام سے پل رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، وہ خود بھی کھا رہا ہے، پی رہا ہے. اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ جی، اللہ کے نبی نے دکھایا کہ نہیں دکھایا کہ میری بات کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بندے پر حد جاری ہو رہی تھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد جاری فرما رہے تھے، تو لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اور تماشے کی شکل اختیار کرنے لگے، جیسے ہوتے ہیں قہقے ہو گئی. اچھا، حضرت علی نے ایک بات ارشاد فرمائی، جو کہ حضرت علی کون تھے؟ اقواہم علی، امت کے سب سے بڑے قاضی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص علم عطا فرمایا تھا، حکمت دانائی کا. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ جس جرم پر میں یہ حد جاری کر رہا ہوں، سزا دے رہا ہوں، تم میں سے جتنے بندے موجود ہیں جس نے یہ جرم نہیں کیا ابھی تک، وہ یہاں رک جائے اور باقی چلے جائیں. سب چلے گئے، سب چلے گئے. بات یہ ہے کہ کون بندہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آج تک میں پاک دامن ہوں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ جب غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے ہوتی ہیں، تو اپنی غلطی انسان کو نظر نہ آئے اور دوسروں کے بارے میں یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور جو کسی پر ایسے کرتا ہے اگر اس نے نہیں بھی کیا، اللہ اسے کرائے گا، بطور سزا کرائے گا. اس لیے کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی پردہ دری کرے، اس کا پردہ فاش کرے، اس کو رسوا کرنے کی کوشش کرے. حدیث پاک میں ہے کہ جو کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. وہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، وہیں ذلت اس کے گھر پہنچ جاتی. ایک اور اہم ترین بات وہ یہ ہے، قرآن مقدس میں ایک بدکاری کی حد اور ایک چوری کی حد. چور کہتے ہیں سارق، چوری کرنے والا. جب چوری کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہے السارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کے ہاتھ کاٹو. تو وہاں پر چور پہلے ہے اور چورنی بعد میں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جہاں پر بات بدکاری کی، گناہ کی آئی، اس گناہ کی بات آئی، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد. یہاں عورت پہلے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین کرام نے، فقہاء کرام نے یہ لکھی ہے کہ اس گناہ کے اندر اگرچہ معاشرے کے اندر ہمیشہ مرد کو گناہگار سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ پہلے لگا کر تمام انسانیت کو یہ درس دیا ہے کہ اس گناہ کے اندر ابتدا ہمیشہ عورت سے ہوتی ہے. جب تک وہ نہ چاہے مرد نہیں کر سکتا. حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت اتنی مکار ہے، منٹ میں چاہے پھنسائے، منٹ میں چاہے چھڑائے. انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک عورت کسی کو بلا رہی تھی گناہ کے لیے، ادھر آ جا. اس نے کہا میں کیوں آؤں؟ اس نے کہا پھر کروں تیرا بندوبست، کرو بندوبست. اس نے کہا کر لے جو تو نے کرنا ہے. اس نے شور مچا دیا، جی یہ دیکھو جی اس نے تو مجھے یوں کر دیا، ایسے کر دیا. لوگ سارے اکٹھے ہو گئے. جب آئے مارنے کے لیے تو دور سے آ رہے تھے. اب اس نے کہا اب بتا، ابھی بھی موقع ہے. اس نے کہا اب کیا بچوں گا میں؟ سب کو بلا لیا، ڈڈورا پیڑ لیا، اب لوگ آ رہے ہیں تو اب میں نے کہاں بچنا ہے؟ اس نے کہا ابھی میرے پاس راستہ ہے، تو بتا میری بات مانے گا؟ اس نے کہا میں ہر بات مانوں گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جب بندے پہنچے اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اس کا قصور نہیں ہے، سانپ تھا یہاں پر، چلا گیا ادھر. میں نے اس سے کہا اس کو مار. اس نے کہا میں کیوں ماروں؟ بھائی میری جان میں بنی ہوئی تھی، اسے پرواہ ہی نہیں، چلا گیا وہ. اچھا اچھا. نے کہا کہ میں نے سمجھا اس کا قصور ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ عورت کا چکر ہے کہ منٹ میں چاہے تو پکڑوا لے، منٹ میں چاہے چھڑا لے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی. اور اس پر ایک میں آپ کو اور اس سے زیادہ حیران کن بات بتاؤں کہ ایک بادشاہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا جو وزیر تھا، اس وزیر کی بیٹی کے ساتھ کسی درباری نے غلط کام کر لیا. جب اسے پتہ چلا تو وہ پھر بادشاہ کا چونکہ وزیر بھی تھا اور 24 گھنٹے ساتھ اڑنا بیٹھنا بھی تھا، اس نے کہا اس کا تو میں ایسے بندوبست کروں کہ رکھے یاد. اس وقت کے جو بادشاہ تھے نا بڑے سمجھدار تھے، آج کل کے دور میں نہیں تھے. آج کل کے تو وزیر مشیر آپ کو پتہ ہے ان کو ماشاء اللہ سے کل واللہ بھی نہیں آتی.
نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے ان کو بیچاروں کو، بس یہ ہے کہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ ان کو کلمہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو بہرحال اس وقت کے بادشاہ بڑے سمجھدار ہوتے تھے۔ وزیر نے جب دربار لگا تو پھر اس کے قریب خسر پسر کی بادشاہ کو، اس نے کہا جی ایسے ایسے میرا کوئی خاص معاملہ ہے اور میں پرسنل آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا مسئلے کوئی نہیں، بتاؤ۔ کہتے جی میری بچی کے ساتھ فلاں نے ایسے ایسے کر لیا ہے، تو آپ ایسے کریں کہ اس کو سزا دیں۔ جی آپ کی بچی کا قصور؟ اس نے کہا اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، ساری میں نے تحقیق کر لی ہے۔ وزیر کی تو تحقیق اس نے اپنی مرضی سے کرنی تھی۔ بادشاہ نے کہا جی ایسے بندے کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ ایسی سزا دیں گے کہ وہ یاد رکھے گا، تلوار لے کر آؤ۔ وزیر خوش ہو گیا کہ ابھی اس کا سر قلم ہو جائے گا۔ جب تلوار آئی تو تلوار نیام کے اندر بند تھی، تو بادشاہ نے نیام پکڑ لیا، اسے کہا تلوار نکالو باہر۔ اب وزیر یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ اس بندے کو بلائے گا اور بادشاہ کو مجھے حکم دے گا کہ اس کا سر اڑا دے۔ جب اسے تلوار نکالی اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا کہ اس تلوار کو پھر نیام کے اندر بند کرو۔ اب وہ جیسے ہی بند کرنے لگے وہ اپنا نیام ادھر کر لے، وہ پھر اس کو جب تلوار نیام کے اندر بند کرنے لگے وہ پھر اس کو ادھر کر لے۔ کافی دیر لگا رہا، بڑی کوشش کی، کرنے کے بعد وزیر نے کہا جی بادشاہ میں کیسے ایسا کر سکتا ہوں، آپ جب تک تعاون نہیں کریں گے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا بس یہی معاملہ ہے، تجھے معاملہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ جب تک تیری بچی کی رضامندی نہ ہو تو وہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب تو نے کتنا زور لگا کے دیکھ لیا، اس نیام کے اندر تلوار نہیں آ سکتی، تو اس پر بڑا شرمندہ ہوا۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر تو آپ نے سنی لی ماشاءاللہ، لیکن اس لفظ کے پہلے لانے سے جو اللہ تعالیٰ نے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی عزت کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان مرد عورت کی عزت کو سلامت رکھے۔ تو جب تک ایک انسان اپنا گناہ اپنی ذات تک رکھتا ہے، یاد رکھیے وقت زیادہ ہو گیا میرے خیال میں، 5 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، ہمارا جو دورانی ہے نا درس کا، یہ موضوع تو پھر بھی آگے جاری رہے گا انشاءاللہ، چلو آپ کہتے ہیں تو بعد مکمل کر دیتے ہیں۔ بات یہ کہ جب تک ایک انسان کوئی بھی، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو سورہ نور ہے اس کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں یہ عمومی طور پر ممبر پر بیان نہیں کیے جاتے، تو اس لیے یہ درس کے اندر انشاءاللہ کافی سارے ایسے مسائل ہیں کہ علم کے اندر اضافہ ہوگا اور قرآن کی سمجھ آئے گی تو بہت کچھ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب تک ایک انسان اپنے گناہ پر خود پردہ ڈال کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہ پر پردہ ڈال کر رکھتا ہے۔ جب ایک انسان اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ظاہر فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل لیتا ہے معافی کا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تجھے مجھ سے بھی حیا نہیں آئی، کسی سے بھی حیا نہیں آئی اور گناہ بھی کیا اور اس کی تشہیر بھی خود کر رہا ہے، پھر تو جان تیرا کام جانے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک انتہائی بدکار شخص نے یہ عرض کی کہ تیری اللہ سے روز باتیں ہوتی ہیں تو جا کر نا میری معافی کے بارے میں بات کرنا کہ میری معافی ہو سکتی ہے کہ میں نے گناہ بہت بہت کیے ہیں۔ موسیٰ نے بات کی، اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ شرمندہ ہے تو ہم نے معاف کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اے موسیٰ آج پھر جا کر بات کرنا، میرا گناہ چھوٹا نہیں ہے، میں تجھے کیا بتاؤں بہت بڑا گناہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر جا کر بات کی، اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بھی بڑا ہو میری رحمت سے تو بڑا نہیں ہے۔ اب آ کر بتایا کہ بھئی مطمئن ہو جا، تو نے توبہ کی قبول ہو گئی ہے، تیرے گناہ ختم۔ اے موسیٰ تجھے نہیں پتہ میں نے کیا کیا ہے، میں تجھے بتاؤں تو تو بھی حیران ہو جائے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، میں نے یوں کیا ہے، گناہ کے اظہار کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا فرمایا تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پاس گیا، اللہ کو تو پہلے ہی پتہ تھا، لیکن اس بندے کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے۔ اب جا کر بات کی کہ اللہ وہ تو کہتے ہیں میں نے یوں کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ یہ گناہ تو معاف نہیں کروں گا۔ تو موسیٰ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے پہلے پتہ نہیں تھا، مجھے تو اب پتہ چلے، تجھے تو پہلے ہی پتہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت بات اس کی اور میری تھی، اب بیچ میں تو آ گئی ہے، اس نے تجھے گواہ بنا لیے۔ تو میں اس واقعے کے بعد آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کو بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو جائے، انسان تو پھر انسان ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اگر ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی تشہیر نہ کرے اور چپکے سے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے
بے شک جتنا بھی بڑا گناہ ہو، شرک سے بڑا گناہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی معاف کر دیتا ہے سچے دل سے، اگر وہ شرک سے توبہ کر لے۔ لیکن بس گناہ اس کی اور اللہ کے درمیان ہو جب اس نے کسی اور کو گواہ بنا لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے معاف کرے چاہے وہ پکڑے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ کے حضور گڑ گڑائیں، مخلوق کے سامنے اس کے تذکرے نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی وسیع ہے، وہ برسے گی، دھواں دار برسے گی، اور تائبین پر، توبہ کرنے والوں پر تو بہت ہی دھواں دار برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو یکسر معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔